السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کراچی میں شمیم احمد صدیقی کے بھائی شعیب صدیقی صاحب سجدہ تعظیمی کو شرک سمجھتے تھے، ایمان کی طرف راغب تھے، لیکن شمیم صاحب کے کہنے کی وجہ سے وہ رک گئے ہیں۔ اور ایک شمیم صاحب کا آڈیو بھیجا ہے انہوں نے مجھے اس حوالے سے۔ میری عقل حیران ہے کہ کس طرح ان کی مت ماری گئی ہے اور ذرا بھی ان کے دلوں کے اندر اللہ کا وقار نہیں ہے۔ اور پہلے آپ ان کا کلپ سنیے، اس کے بعد جو میں نے تبصرہ کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم۔ ایسے پتہ نہیں کتنے لوگوں پہ شیطان کا غلبہ ہوا ہے۔ یہ ایک اکیلا انسان تو نہیں ہے جو آج جماعت سے نکل کے نیا اپنا موقف، اپنی نیا جو ہے نا اس نے اپنا کوئی معاملہ پیش کیا ہو۔ اس سے پہلے یعقوب سرفراز نکلے، وہ اپنا کوئی فلسفہ لے کے نکلے۔ منور سلطان کوئی اپنا فلسفہ لے کر نکل گیا۔ رفعت نواب آیا، اس نے اپنا کچھ اور تکفیر کا مسئلہ پیش کر دیا۔ اسی طرح سے وہ زبیر غوری ہے، وہ جماعت سے وہ نکلا، بہت سارے لوگوں کو نکل گیا۔ یہ شیطانی لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہ اتنے عرصے ہمارے ساتھ رہا ہے۔ اس نالائق انسان نے کبھی یہ ہمارے منہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی، اللہ کے نبی نے سجدے کو جائز قرار دے دیا یا سجدہ کہیں ہوتا ہے؟ یہ تو اس کے سمجھنے کی بات ہے نا، سمجھنے کے فلسفے میں یہ سب کو الجھانے میں ڈال رہا ہے نا۔ یہ کہتا ہے کہ جی اللہ کو سجدہ ہوا تھا، اور ہم اس کی آیات کو صاف انداز میں پڑھ رہے ہیں کہ وہ سب پہلی آیت کے ابتدا میں وہ بتاتے ہیں کہ اپنے والد سے کہتے ہیں، وہ بھی نبی ہیں، کہ بابا میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے اس طرح سے سجدہ کیا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا، بیٹا یہ اپنے خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا۔ یعنی وہ سمجھ گئے کہ یہ معاملہ کس کی طرف اشارہ تھا۔ اس کے بعد پھر جب وہ حقیقت پیش ہوئی اور سب بیٹھے ہوئے تھے اور سب آئے اور گر گئے سجدے میں، تو وہ سجدہ جو تھا وہ کس کو کیا گیا؟ وہی خواب کی تعبیر تو ہوئی تھی۔ خواب میں انہوں نے کیا کہا تھا، مجھے سجدہ کر رہے ہیں لوگ۔ اچھا چلو تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہماری اور اس کی سمجھ میں الگ الگ فرق آ رہا ہے، کیوں اس چیز میں الجھ رہے ہیں؟ ہم نے آج کہا، امیر صاحب نے کہا، کسی اور نے یہ دعوت پیش کی کہ بھئی اس وقت بھی سجدہ جو ہے یوسف علیہ السلام کو ہو گیا تھا، تو اب بھی کسی کو کیا جا سکتا ہے۔ شیطانی کام میں انسان کو گمراہ کر رہا ہے۔ ایک اپنی کھوپڑی میں اپنی سمجھ میں تو لا نہیں سکا، دوسروں کو گمراہ کرنے کے لیے مارا ادھر پھر رہا ہے۔ ارے بھائی صبر کر کے بیٹھا رہتا، اپنے امیر کی اطاعت کرتا ہے۔ اس سے پوچھو تو نے کتنے بریلوی جو ہے نا جماعت سے نکلنے کے بعد کتنے بریلویوں کو سجدے کے بارے میں تو نے بتایا، کتنے دیوبندیوں کو، کتنے علی ریسوں کو، کتنے گمراہ لوگوں کو تو نے اپنی جماعت کا حصہ بنایا۔ وہی ہمارے درمیان گھسا ہوا ہے کہ بس سجدہ اور جہنم اور یہ اور وہ سب باتیں بتا رہا ہے۔ ارے سمجھنے کا فرق اگر ہمارا ہو گیا ہے اور تمہارا ہو گیا ہے، تو آج کسی نے ہماری زبان سے سنا کہ ہم نے یہ کہا ہو، یا ہماری جماعت میں کسی نے کہا ہو، ہماری تقاریر میں کسی نے کہا ہو کہ بھئی کیونکہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا تھا تو آج بھی کسی کو سجدہ کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تو بات کبھی کسی نے کی نہیں ہے۔ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا تو صبر کر کے بیٹھ جاؤ، اس سے کو بھئی صبر کر لو۔ صبر کرنے کا یہ حج انجام ملے گا تمہیں کہ تم اس جماعت کو جو ایمان کی خالص دعوت پیش کر رہی ہے اس کے ساتھ چلتے رہو گے، اللہ کے سامنے عذر پیش کرو گے کہ رب العالمین میں نے ایسے سمجھا تھا، انہی نے ایسے سمجھا تھا۔ تو یہاں تو کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہماری سمجھ میں، تم کہہ رہے ہو نا تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا، بھائی نہیں صبر کر لو، بجائے اس کے کہ تم گمراہ ہو کے دوسرے لوگوں کو گمراہیت کی طرف دعوت دو اور لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے دیتے گمراہ ہوگا۔ اس کو اچھی طرح سے سارے جوابات دیے جا چکے ہیں، اس کے ساتھ الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک آدمی اپنے شعور سے ہٹ گیا ہے نا، وہ ہمیں وہ فلسفہ سمجھا رہا ہے جس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ہم کب کہہ رہے ہیں کسی کو سجدہ جائز ہے؟ وہ قرآن کی آیت کا مفہوم جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ ہماری سمجھ میں جو آ رہا ہے وہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نا۔ اگر نہیں آ رہا تو یہ صبر کر لینا کہ بھئی ٹھیک ہے ہم ان کے ساتھ ہیں، مگر ہم اس بات سے اتفاق نہیں کر رہے، چلو صبر کر لے جماعت کے ساتھ۔ یہ کون کہہ رہا؟ ہم نے تو جماعت کے کسی فرد نے آج تک کبھی سنا کہ جی سجدہ جائز ہے، کسی کو بھی کیا جا سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہتا نا۔ تو بلا وجہ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اکسا رہا ہے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ ایسی نالائق آدمی، پرہیز کرو ایسے لوگوں کی محفلوں میں بیٹھنے سے، ایسے لوگوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شعیب صاحب آپ نے یہ شمیم صدیقی صاحب کا کلپ بھیجا ہے، یقین کیجئے مجھے اس قدر خوشی ہوئی کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے
اور جو اصل بات ہے اس کی طرف انہوں نے اشارہ بھی نہیں کیا، بالکل دائیں بائیں آگے پیچھے دوسری باتیں کہہ رہے ہیں کہ یعنی کب ہم لوگوں نے، یعنی شمیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جماعت نے کب کہا ہے کہ اس وقت سجدہ ہوا تھا اور آج تم سجدے کرو ایک دوسرے کو؟ وہ یہ ہم نے کبھی کہا ہے آپ کو، یہ الزام لگایا ہے آپ کے اوپر کہ آج بھی تم ایک دوسرے کو سجدے کرنے کے قائل ہو؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو سجدہ اللہ کو ہوا تھا اس کو آپ نے یوسف علیہ السلام کی طرف پھیر کے قرآن کی تعریف کی ہے، قرآن کا انکار کیا ہے، ایک نبی کے اوپر الزام لگایا ہے۔ اور اس میں بھی دیکھیں جی بات کر رہے ہیں کہ سورہ یوسف کے شروع میں یہ جو اشارہ ہوا اور یعنی 4 نمبر آیت کا، اور 6 نمبر آیت کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، 6 نمبر آیت کی طرف جاتے ہوئے ان کے سارے موقف کی موت ہے، ادھر نہیں جاتے بالکل۔ یہی ان کو محمد حنیف صاحب نے سکھا دیا، ان کے دماغ کے اندر یہ چیز ڈال دی ہے۔ اور کہتے ہیں وہ خواب میں دیکھا کہ وہ سجدے کر رہے ہیں، پھر آگے جا کے جب وہ معاملہ ہوا، وہ 6 نمبر آیت بھی تو پڑھو نا، اس کے اندر یعقوب علیہ السلام نے پوری تشریح کی ہے کہ میرے بچے یہ جو تو نے خواب دیکھا ہے، یہ کوئی سورج چاند ستارے یہاں سجدہ کرنے نہیں آ گئے تھے، خواب دیکھا، اس خواب کا یہ مطلب ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے چن لے گا، یعنی نبی بنائے گا، تجھے باتوں کی تہہ تک پہنچنے کا علم دے گا، اور تیرے اوپر اس طرح اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارش کرے گا جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور جس طرح اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے اوپر کیے ہیں۔ اور یہ ساری باتیں حالات واقعات کے بعد ایک زبردست طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سچی کر دکھائی، اور اس وقت سارا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ یہ ہے قرآن کا معنی، یہ ہے مفہوم، اور یہی تشریح ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ادھر نہیں جاتے ہیں۔ اب بتاؤ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ڈاکٹر صاحب تو فتویٰ لگا کے گئے ہیں کہ جن کا ایمان خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تشریح کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، تو یہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ادھر ہی مان رہے ہیں اپنے شمیم صاحب۔ اور پھر دیکھیے ان کا ذرا فلسفہ دیکھیے، ان کا دماغ دیکھیے، ان کا ایمان دیکھیے۔ کہتے ہیں اچھا اگر وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو جماعت کے اندر صبر کرتے اور یعنی اسی شرک کے ساتھ قائم رہتے، اور تمہاری موت آتی اور جہنم کی آگ کے اندر ان کے ساتھ جب میں اتر جاتا تو اس وقت ان کے دل کو سکون پہنچتا۔ مجھے تو اللہ نے بچایا ہے، اور آپ کی یہ باتیں سن کے میرا ایمان اور بڑھ گیا ہے کہ واقعی آپ لوگوں کو نہیں سمجھ آئی ہے اور آپ فریب کاری سے کام لے رہے ہیں، فریب کاری سے کام رہے ہیں۔ پیچھے شیطان ابلیس سے تم ڈوریاں کھینچی ہوئی ہیں، وہ تمہیں ادھر آنے ہی نہیں دینا چاہ رہا ہے۔ پتہ نہیں کون سے جرم تم لوگوں نے کیے، یقین کیجئے آپ کے دلوں کے اندر اللہ کا وقار ہی کوئی نہیں ہے۔ شمیم صدیقی صاحب، میں آپ کو قرآن کی وہ آیت نہ سنا دوں؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، اس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس کے لیے تمہارے دل کے اندر کوئی وقار نہیں ہے۔ کتنا اچھا رکھا اس نے تمہیں، پوری زندگی محلوں کے اندر رکھا، اتنی زیادہ تمہیں سہولتیں دیں، ایسی ایئر کنڈیشنز کے اندر رکھا، اولاد سے نوازا، اور کتنے بڑے سٹیٹس سے نوازا۔ یہ جواب دے رہے اس کو، یہ پوچھے گا ایک دن وہ کہ یہ سب کچھ تو میں نے دیا تھا حضرت صاحب، آپ نے کیا کیا تھا؟ اور پھر یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کو بھی جب پوچھا جائے گا، ہاں آپ نے ایک دوسرے کو سجدے کیے تھے، اس لیے میں نے آپ کو بھیجا تھا کہ ایک دوسرے کو سجدے کرو، اس وقت وہ تو انکار کر دیں گے، اور اس وقت یہ مارے جائیں گے، اپنے ہاتھ کاٹیں گے۔ شمیم صاحب اور ان کے ساتھ چلنے والے اور محمد حنیف اپنے ہاتھ کاٹیں گے اور ایک دوسرے کے اوپر لعنتیں بھیجیں گے، اور واپسی نہیں ہے۔ اور اس کے اندر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ارشد سے پوچھو کہ ان دنوں کے اندر کتنے بریلویوں کو کیا اور کتنوں تک یہ سجدہ۔ ہم تو ساری دنیا کو دعوت پہنچا رہے ہیں، ہماری دعوت تو سر عام ہے، جو بازاروں کے اندر دعوت اللہ کرتے ہیں، سب کو معاملہ کرتے ہیں، سب کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ ہمارے لٹریچر کے اندر، ہماری بات چیت کے اندر، ہمارے واٹس ایپ گروپ کے اندر، یوٹیوب کے اندر کم از کم 3000 سے اوپر ہمارے ہو چکے ہیں یہ جو بیانات ہیں توحید کے، اس میں کہاں کہاں تک بات پہنچی ہے۔ باقی آپ لوگوں کے ساتھ تو صرف 5% یا 10% ہمارا معاملہ ہے۔ یاد رکھنا اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے۔ اگر آپ لوگوں نے نمک حرامی اور غداری کا ثبوت دیا، کیا سارے نمک حرام غدار ہیں اس زمین کے اوپر؟ اللہ کے بندے بھی موجود ہیں، اور باقی ہمارا کام تھا بتا دینا بھائی۔ اور جس طریقے سے یہ انہوں نے بات کی، اس طرف آ ہی نہیں رہے کہ یہ سارا معاملہ ہوا کس طریقے سے ہے۔ یہی اندر رہتے، جماعت کے اندر رہتے، صبر کرتے، اور شرک کے اوپر صبر کرتا میں تو یہی بات اگر اہل حدیث کہے کہ بھائی آپ کیوں ادھر ادھر کرتے ہو، بس ٹھیک ہے آپ کی بات سمجھیں کہ ہم اہل حدیثیت کے اندر بس صبر کر رہے ہیں، وہ یہ جانے اور ان کا کام اللہ کو ہم کہہ دیں گے، تو آپ ان کا ایمان مانیں گے؟ نہیں مانیں گے۔
بہرحال اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. مت ان کی ماری گئی ہے اور الٹا دوسروں کو کہہ رہے ہیں الٹا چور کو تو کو ڈانٹے. بہرحال گواہ رہنا میرے بھائیوں، اور اللہ بھی گواہ ہے کہ ہم اس سجدے تعظیمی کے شرک سے بالکل بیزار ہیں اور اس کو شرک سمجھتے ہیں اور ان کی عقیدے کی خرابی سمجھتے ہیں اور ان کے جو ایمان کے اندر یہ خرابی ہے. یہی فتویٰ ہے مشہور عالم دین ڈاکٹر مسعد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا. ان کا موقف بالکل درست ہے، انہوں نے ساری یہ کی ہے. انہوں نے بھی 4 نمبر آیت کی تشریح کی ہے، 6 نمبر آیت کو بھی اس انداز سے اور 100 نمبر آیت کو بھی انہوں نے بیان کیا ہے، اور زور دے کے کہ وخروا لہ سجدا، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے ان مہربانیوں کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کے اوپر کی. شمیم صاحب ذرا بتائیے نا، یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز کیوں ہو گئے؟ ذرا یہ بتائیے. یوسف علیہ السلام نے زمین پر کیا پیدا کیا ہے؟ وہ سارے حالات واقعات سے جو گزارا تھا وہ اللہ نے سارے معاملات کیے تھے یا یعقوب علیہ السلام نے کیے تھے یا یوسف علیہ السلام نے کیے تھے؟ یہ دونوں باپ بیٹا تو اللہ کے اس منصوبے کے ساتھ چلتے رہے، صبر و شکر کی زندگی انہوں نے بسر کی ہے. وہ آپ کی طرح تھوڑے ہی تھے ایک دوسرے کو سجدے کرنے والے. باقی ہم نے یہ کبھی بھی نہیں کہا ہے کہ آپ لوگوں نے اس سجدے کو دلیل بنا کے آج بھی مزاروں کے سامنے سجدہ کرتے ہو. یہ ہاں اس معنوں میں کہا ہے، ہمارے ساتھیوں نے بھی کہا ہے کہ اس معنوں میں آپ محمد حنیف کو سجدہ کرتے ہو، کیونکہ اللہ کی کتاب کے مقابلے میں جب محمد حنیف کی بات مانتے ہو تو یہ محمد حنیف کو سجدہ ہے، یہ اس کی بندگی ہے، اس کو رب ماننا ہے. اور شیخ صاحب آپ نے تو حد کر دی جو آپ سے گفتگو ہوئی ہے. آپ نے کہا کہ بس میں اپنے بھائی کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، میں اللہ کو چھوڑ سکتا ہوں. اس انداز سے آپ نے کہہ دیا، آپ کے منہ سے یہ بات نکل گئی. اسی وجہ سے میں نے کہہ دیا تھا کہ اب آپ کے اوپر حجت تمام ہے. اب میں بالکل آپ سے گفتگو ایسے بندے سے کرنا میں پسند نہیں کرتا ہوں جو اس حد تک چلا جائے کہ اپنے بھائی کو اللہ کے مقابلے بلکہ اس سے آگے کھڑا کر دے. تو یہ بہت بڑی بات ہے بھائی، بہت بڑی جسارت ہے. ہم تو ایسی چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم تو کوئی رشتہ ہمیں اللہ سے آگے نہیں ہے، کوئی ہمارا نہیں ہے، کوئی ہمارا دوست نہیں ہے، کوئی ہمارا بھائی نہیں ہے، کوئی ہمارا ایسا نہیں ہے جو اللہ سے آگے ہو. تو آپ لوگوں کی یہ بڑی ہمت ہے. بہرحال چند دنوں کا یہ معاملہ ہے، آخر میں آپ لوگوں کے حصے میں پچھتاوا آئے گا. ابھی بھی وقت، توبہ کر لو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے، وہ معاف کر دے گا. لیکن یہ وقت گزرتا جا رہا ہے، یاد رکھیے ایک ایک لمحہ آپ کو اپنے موت کے قریب کرتا جا رہا ہے. اور اگر وہ آخری گھڑی آ گئی تو اس کے بعد کبھی واپس نہیں آ سکو گے. ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کے اندر، خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر اگر آپ کو محمد حنیف کے ساتھ رہنا منظور ہے تو ٹھیک ہے، خوش رہنا، وہاں مزے کرنا. اور اگر آپ کو جہنم سے کچھ ڈر لگتا ہے تو للہ معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے. دیکھیے اس میں شمیم صاحب نے ایک بہت بڑی علمی خیانت کی ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو پہلے وہ سرفراز نکلا، پہلے وہ پتہ نہیں منیر غوری نکلا، فلان نکلا، منور سلطان نکلا. وہ نکلے ہوں گے اپنے معاملات کی وجہ سے نکلے، اس سے پہلے بھی نکلے تھے. سب سے پہلے کمال عثمانی نکلا تھا، اس کے بعد یہ امیر بادشاہ اور یہ جو سومرو نکلے تھے، وہ غضنفر نکلا ہے، بہت زیادہ نکلا ہے. تو اپنے اپنے معاملات کی وجہ سے نکلے تھے. اس سلسلے میں آپ وہاں مسلم اکیڈمی کے جو ایک ٹیچر تھے، وہ محمود وہاں کے لیبر کالونی والے فیصل، ان سے ذرا پوچھ لیجئے. انہوں نے مجھے یہی بات کہی تھی کہ لوگوں کے اندر یہ پریشانی پائی جا رہی ہے کہ پہلے کچھ وہ یعقوب گروپ نکل گیا تھا اور دوسرے نکل گئے تھے، اب ارشد کا یہ گروپ نکل رہا ہے. تو کہتے ہیں میں نے ان لوگوں کو بتایا کہ ارشد کا نکلنا اور ان لوگوں کا نکلنا ایک جیسا نہیں ہے. وہ لوگ نکلے تھے اختلاف کر کے، اور ارشد کہہ رہا ہے کہ تم کیوں اس موقف سے ہٹ رہے ہو جو جماعت کا موقف ہے، جو بنیاد کا موقف ہے، ایمان کا موقف ہے، اس سے ہٹ کیوں رہے ہو؟ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت اٹھائی تھی جب یہ جماعت بنی ہے، تو اس سے کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو؟ تو میں نے کہا بھائی آپ نے بڑا زبردست جواب دیا، ان کو یہی جواب دینا چاہیے تھا. تو شمیم صاحب ذرا غور کیجئے گا، مجھے ان لوگوں کے ساتھ مت ملاؤ. اس طرح ملا کے آپ اپنے اوپر ایک مزید یعنی گناہ اور الزام کا بوجھ اپنے اوپر لاد رہے ہیں. وہ تو اپنے معاملات کی وجہ سے نکلے تھے. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں ڈٹ جاؤ ایمان کے اوپر، عقیدے کے اوپر، توحید کے اوپر. شرک تمہارے اندر نہیں آنا چاہیے. اور ڈاکٹر عثمانی کی کیسے بھی آپ کے سامنے موجود ہے. حنیف صاحب کہتے ہیں ان کی آواز ہی کوئی نہیں، کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں. اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہاں ڈاکٹر صاحب کی آواز تو ہے لیکن اب ہم جو ہے محمد حنیف کی بات مانیں گے. تو ساری بات ہے، دو عقیدے کھل کے سامنے آ گئے ہیں، دو عالم دین کے فتوے سامنے آ گئے ہیں. ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ مانتا ہے اس کا ایمان خراب ہے،
اور محمد حنیف کا فتویٰ ہے کہ جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں مانتا ہے وہ قرآن کا انکاری ہے. تو ظاہری بات ہے ایک کا ماننے والا دوسرے کا انکاری ہے. اب ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی ہیں, یاد رکھیے, گواہ رہنا اس بات کے. ہم محمد حنیف صاحب کے, شمیم صاحب کے نہیں ہیں ساتھی, بالکل ہمارا ان کے مشرکانہ عقیدے سے کوئی تعلق نہیں, اب بیزار ہیں. تو باقی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا.